الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وفوق كل ذي علم عليم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں جو یہ کہے میرے پاس ہر چیز کا کلی علم ہے۔ ہر ایک سے بڑا دنیا میں علم والا موجود ہے۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر علم والا جو بہت بڑے علم والا بھی ہے، اللہ پاک اس سے بہت زیادہ علم والا ہے۔ اللہ پاک سے علم والا کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جاندار، شاندار، لاجواب، بامثال، باکمال تقریر کی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بڑے پیارے نبی ہیں۔ اللہ اکبر، صاحب شریعت ہے، تورات ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو ان کے ایک شاگرد نے کہا ماشاءاللہ آپ نے تو کمال کر دیے، آپ سے بڑا کوئی دنیا میں علم والا ہے؟ کہنے لگا نہیں، ان سے بڑا کوئی علم والا نہیں ہے دنیا میں۔ تکبرانہ کو ذہن نہیں تھا، بلکہ یہ ذہن تھا کہ میں اللہ پاک کا نبی ہوں، مجھے شریعت ملی ہے، کتاب ملی ہے۔ لیکن اللہ پاک کو یہ بات بھی ان کی پسند نہ آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ ذرا سفر کرو، مجمع البحرین، جہاں پہ دو سمندر ملتے ہیں نا، دو دریا ملتے ہیں، وہاں پہ جاؤ، آپ کو ایک میرا بندہ ملے گا، اس سے ملاقات کر کے آؤ۔ اپنے شاگرد کو ساتھ لیا اور مچھلی بھون کے تھیلے میں رکھ لی، فرمایا جس جگہ پہ یہ مچھلی غائب ہو جائے گی نا، وہاں پہ آپ کا منزل مقصود ہوگی۔ پہنچے، اللہ پاک نے سورۃ الکہف میں یہ واقعہ سارا بیان کیا ہے۔ تو وہاں پہ ایک آدمی چادر لے کے لیٹا تھا۔ جب واپس آئے دوبارہ آگے جانے کے بعد تو فرمانے لگے السلام علیکم۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام، من انت؟ بھائی کون ہے آپ؟ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام۔ میں موسیٰ بنی اسرائیل والا؟ جی بنی اسرائیل والا۔ کدھر آئے ہیں؟ آپ سے کچھ باتیں سیکھنی ہیں۔ یہ علم والا کتنا بڑا علم والا ہوگا؟ کہتا ہے اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، بھائی آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ استطاعت ہی نہیں رکھتے میرے ساتھ سفر کرنے کی، میرے ساتھ نہیں آپ ٹھہر سکتے۔ ادھر کہہ رہے تھے مجھ سے بڑا علم والا کوئی نہیں، یہ کہتا آپ میرے ساتھ سفر کر ہی نہیں سکتے، رہ ہی نہیں سکتے میرے ساتھ۔ کہتے ہیں رہوں گا انشاءاللہ۔ میں پھر ایڈمیشن کی یہ شرط ہے کہ آپ نے بولنا نہیں، جو میں کام کروں آپ نے بولنا نہیں، بس میں خود بیان کروں گا، آپ نے نہیں بولنا۔ میں تو ٹھیک ہے، مجھے یہ بھائی آپ کی شرط قبول ہے۔ اللہ اکبر، دونوں نکلے سفر کے لیے۔ ایک بہت عمدہ اور نئی کشتی تھی، وہاں پہ سفر کیا۔ جب نیچے اترے کشتی والوں نے کہا معزز آدمی ہے، محترم ہے، آپ سے ہم نے کرایہ نہیں لینا، اب بڑی اچھی شخصیات ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے تھوڑا پکڑا، وہ کشتی کا پھٹا توڑ دیا، پھٹا توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ اخرقتها لتغرق اہلها، اس لیے توڑا تاکہ لوگوں کو غرق کرے، پانی میں ڈبا دیں، ان کی یہ نیکی کا صلہ آپ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا بولنا نہیں، میں نے کہا تھا میرے ساتھ بولنا نہیں ہے۔ کہتا ہے چلو پہلی غلطی ہے، اب آئندہ یاد رکھنا بولنا نہیں ہے میری بات میں، اگر بولے تو وہاں پہ واپس۔ اللہ اکبر، چلتے چلتے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، بڑے خوبصورت ترین ان میں سے ایک بچہ، بڑا پیارا بچہ ہے،
خضر علیہ السلام نے بچے کو پکڑا، ایسے گردن اس کی مروڑ تروڑ کے بچے کو جان سے مار دیا۔ اب اتنا بڑا کام دیکھ کے کب نبی خاموش رہ سکتے ہیں؟ فرمانے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے تو ایک پاک باز جان کو قتل ہی کر دیا، یہ کیا کیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، بہت غلط آپ نے کام کیا۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، قال الم اقل لک، کیا میں نے تمہیں یہ کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ نہیں سفر کر سکتے، میرے ساتھ نہیں آپ رہ سکتے؟ میں نے کہا تھا۔ کہنے لگے چلو اب آخری بار ہے، آئندہ اگر میں نے کوئی بات کی تو مجھے وہاں سے واپس لٹا دینا، بس یہ آخری موقع دے دیں، اس کے بعد اگر میں بولا تو مجھے واپس کر دینا۔ میں کہا چلو ٹھیک، رحم دل استاد ہے نا، پھر بھی بات مان جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں سے کہا یار مسافر بندے ہیں، کچھ کھانے پینے کے لیے ہمیں دے دیں۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی ضیافت کریں گے، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ تو جب وہاں سے گزرنے لگے وہاں پہ ایک دیوار دیکھی، آدھی گھری ہے آدھی بنی ہے، اینٹیں نیچے گری ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ادھر آؤ، جلدی گارا بناؤ، اینٹیں مجھے پکڑاؤ۔ دیوار مکمل کر دی، بہترین عالی شان دیوار بنا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے نا لقد اخذتا، اگر آپ چاہتے تو ان سے معاوضہ لے سکتے ہیں، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے ہمیں پانی تک نہیں پلایا، آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، بس میری اور تیری جدائی کا وقت آ گیا۔ میں نے کہا تھا نہیں بولنا، آپ بار بار بولی جا رہے ہیں بولی جا رہے ہیں، اس سے آگے نہیں ہم چل سکتے۔ اور پھر آپ کو میں بتاؤں یہ میں نے کام کیوں کیا۔ جو کشتی میں نے سب سے پہلے توڑی ہے، وہ کشتی والے بہت اچھے لوگ ہیں، یہاں کا بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ ہے۔ جو بے عیب کشتی ہوتی ہے اس کی کمائی خود رکھتا ہے، جو عیب والی ہوتی ہے اس کی کمائی نہیں لیتا۔ میں نے ان کے اوپر احسان کر دی ہے، صحیح ہے۔ بچے کو کیوں قتل کیا؟ ان لگا بچہ کہ اپنے والدین کے لیے بہت بڑا عذاب بننا تھا آنے والے وقت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہنے لگا پھر دیوار کیوں بنائی ہے؟ فرمایا دیوار کے نیچے یتیم کے خزانے تھے، کان ابوہما صالحا۔ اللہ اکبر، اس کے نیچے یتیم کے خزانے تھے، یتیم کے خزانے۔ تو فرمانے لگے یہ سارا کام ما فعلتہ عن عمری، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں سارا کام کیا، سارا کام اللہ پاک کے حکم سے کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو شک ہے خضر علیہ السلام نبی ہیں کہ نہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، سیدنا خضر علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، وہ نبی ہیں اللہ پاک کے۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ پاک کے ولی ہیں، نبی نہیں ہے۔ اب نبی اللہ پاک کا ولی ہوتا ہے، لیکن خضر علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں۔ ہر تفسیر میں آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ یہ جاہل لوگوں نے بات مشہور کی ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ پاک کے نبی نہیں تھے، جبکہ یہ بات نوٹ کر لیں متفقہ طور پہ سیدنا خضر علیہ السلام اللہ پاک کے محبوب نبی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا علم سیکھا سیدنا خضر علیہ السلام سے۔ ایسے تشریف فرما تھے کہ سامنے ایک چڑیا آئی، اس نے دریا سے ایک گھونٹ پانی پیا چونچ میں اور چلی گئی۔ خضر علیہ السلام نے پوچھا موسیٰ میرا بھائی یہ تو بتاؤ یہ چڑیا کیا لینے آئی تھی؟ میں پانی پینے آئی تھی، پانی پی کے چلی گئی۔ فرمایا نہیں،
یہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھانے آئی تھی میرا اور تیرا علم اور ساری کائنات کا علم اللہ پاک کے علم کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے ایک سمندر میں سے صرف ایک چونچ پانی نکال دیا جائے بس۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اللہ پاک نے کتنا علم دی ہے۔ اللہ پاک نے خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم عطا کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں علم لدنی دی ہے، علم لدنی کیا ہے؟ اپنی طرف سے علم۔ تو وہ علم کون سا ہے؟ نبوت کا علم تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا اور سیدنا خضر علیہ السلام کا بہت پیارا سفر ہے جو قرآن مجید میں اللہ پاک نے لکھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پڑھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔